بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ یہ کاشانہ بصیرت کا آڈیو بک سیکشن ہے۔ ہم جو کتاب پڑھ رہے ہیں اس کتاب کا نام ہے محرمات اسلام، تالیف حجت الاسلام سید محمد حسینی بہارانچی، ترجمہ محمد حسن جعفری صاحب، تہذیب و تدوین رضا حسین رضوانی۔ اب ہم اس کتاب کا پارٹ نمبر 35 پڑھیں گے۔ نمبر 143، حیض و نفاس میں جمع کرنا۔ قرآن مجید کا فرمان ہے کہ حالت حیض میں بیوی سے جمع کرنا حرام ہے۔ علماء اسلام کا اجماع ہے کہ حیض اور نفاس میں جمع کرنا حرام ہے، اور بیوی کو بھی چاہیے کہ وہ مخصوص ایام میں شوہر کی خواہش کی تکمیل کرنے سے انکار کر دے۔ ان ایام میں جمع کرنا حرام ہے، البتہ باقی لذات حاصل کرنا حلال ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، اے رسول، لوگ آپ سے حیض کے بارے میں سوال پوچھتے ہیں، آپ کہہ دیجیے کہ وہ ایک گندگی کی حالت ہے، اس میں عورتوں سے الگ رہو اور ان کے قریب نہ جاؤ جب تک وہ پاک نہ ہو جائیں، پھر جب وہ پاک ہو جائیں تو ان کے پاس جاؤ، اس طرح جیسا کہ اللہ نے تم کو حکم دیا ہے۔ بے شک اللہ توبہ قبول کرنے والوں اور پاک رہنے والوں سے محبت کرتا ہے۔ سورہ بقرہ آیت نمبر 222۔ امام جعفر صادق علیہ السلام سے پوچھا گیا، کیا شوہر اپنی حائض بیوی سے لذت حاصل کر سکتا ہے؟ آپ نے فرمایا کہ جمع کے سوا ہر طرح کی لذت حاصل کر سکتا ہے۔ تفسیر صافی جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 252۔ آپ سے پوچھا گیا، کیا جس عورت کا حیض ختم ہو گیا ہو لیکن اس نے غسل نہ کیا ہو، کیا اس سے جمع حلال ہے؟ آپ نے فرمایا کہ اگر شوہر جمع کا خواہش مند ہو تو بیوی سے کہے کہ خون کے مقام کو دھو لے۔ جب بیوی اس مقام کو خوب اچھی طرح سے دھو لے تو جمع کر سکتا ہے۔ دوسری روایت میں یہ الفاظ مرقوم ہیں، غسل مجھے زیادہ پسند ہے۔ ملا فیض کاشانی، تفسیر صافی۔ آیت اللہ سید کاظم یزدی لکھتے ہیں، ایام حیض میں بیوی کے ساتھ جمع حرام ہے، اگرچہ حشفہ سے کم تر ہی داخل کرے، اور عورت کے لیے بھی اپنے آپ کو جمع کے لیے پیش کرنا حرام ہے۔ جمع کے علاوہ بوسہ وغیرہ لینا جائز ہے۔ وتی فی الدبر محل اشکال ہے، اور وط الوثقی جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 339۔ نمبر 144، 4 ماہ سے زیادہ عرصے تک جمع نہ کرنا۔ علامہ ہلی لکھتے ہیں کہ مرد کے لیے حالت اختیار میں 4 ماہ سے زیادہ عرصے تک بیوی کے ساتھ جمع نہ کرنا حرام ہے۔ اسی طرح مرد کے لیے ایسے سفر پر جانا حرام ہے جہاں 4 ماہ سے زیادہ کا عرصہ درکار ہو، البتہ اگر بیوی اجازت دے تو پھر ایسا سفر کرنا جائز ہے۔ مرد اگر اپنی بیوی کو سفر میں لے جا سکتا ہے تو لے جائے، ورنہ اسے اجازت حاصل کرے۔ القواعد جلد نمبر 3 صفحہ نمبر 49 اور 50۔ آیت اللہ خمینی لکھتے ہیں، صحت مند بیوی سے صحت مند شوہر کا 4 ماہ سے زیادہ عرصے تک جمع نہ کرنا حرام ہے۔ 4 ماہ میں دائمی عقد رکھنے والی بیوی سے ایک بار جمع واجب ہے، اور اگر کسی کی 4 بیویاں ہوں اور وہ ایک بیوی کے پاس رات گزارے تو اس پر واجب ہے کہ باقی 3 بیویوں کے ساتھ بھی ایک رات گزارے، اور اگر بیویوں کی تعداد 4 سے کم ہو تو مساوات ضروری نہیں ہے۔ تحریر الوسیلہ جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 303۔ صفوان بن یحییٰ کہتے ہیں کہ میں نے امام علی رضا علیہ السلام سے پوچھا کہ اگر کسی آدمی کی جوان بیوی ہو اور وہ کئی ماہ تک بلکہ سال تک اس سے صحبت نہ کرے جبکہ اس کا مقصد بیوی کو اذیت پہنچانا نہ ہو، تو کیا یہ آدمی گناہگار ہوگا؟ امام نے فرمایا کہ اگر 4 ماہ تک صحبت نہ کرے تو گناہگار ہوگا۔ وسائل الشیعہ جلد نمبر 14 صفحہ نمبر 100۔ آیت اللہ سید کاظم یزدی روۃ الوثقی میں لکھتے ہیں کہ مرد کے لیے حلال نہیں ہے کہ اپنی بیوی سے 4 ماہ سے زیادہ عرصے تک مباشرت نہ کرے، اور اس کے لیے بیوی کا مطالبہ کرنا شرط نہیں ہے۔ بیوی خواہ مطالبہ کرے یا نہ کرے پھر بھی 4 ماہ میں ایک مرتبہ مباشرت ضروری ہے۔ بیوی خواہ عقد دائمی میں ہو یا عقد موقت میں، جوان ہو یا بوڑھی، مرد وطن میں ہو یا سفر میں، 4 ماہ میں ایک بار مباشرت واجب ہے، البتہ حسب ذیل صورتیں اس سے مستثنی ہیں۔
نمبر 1 بیوی مباشرت نہ کرنے پر راضی ہو۔ نمبر 2 نکاح کے وقت یہ شرط رکھی گئی ہو کہ مباشرت نہیں کرے گا۔ نمبر 3 مباشرت عورت یا مرد کے لیے نقصان کا باعث ہو۔ نمبر 4 بیوی اپنی مرضی سے سفر پر گئی ہو۔ نمبر 5 بیوی نافرمان ہو اور اگر کسی بھی وجہ سے وظیفہ زوجیت 4 ماہ میں انجام نہ پائے تو اس کی تلافی کے لیے قضا واجب ہے۔ آیت اللہ خمینی تحریر الوسیلہ میں فرماتے ہیں بیوی پر مرد کے کچھ حقوق واجب ہیں۔ نمبر 1 بیوی کو چاہیے کہ اپنے شوہر کی اطاعت کرے۔ نمبر 2 شوہر کی اجازت کے بغیر گھر سے باہر نہ جائے۔ اگر عورت اپنے ماں باپ سے ملاقات کرنا چاہتی ہو یا ان کی اعیاد مقصود ہو یا ان کی موت کے مراسم میں شریک ہونا چاہتی ہو تب بھی شوہر سے پوچھ کر گھر سے باہر نکلے۔ نمبر 3 بیوی اپنے آپ کو مکمل طور پر شوہر کے سپرد کر دے اور اسے کسی بھی جائز استفادہ سے محروم نہ رکھے۔ بیوی کے شوہر پہ بھی چند حقوق ہیں۔ نمبر 1 شوہر کو چاہیے کہ بیوی کو نام نفقہ، رہائش اور پوشاک جیسا کہ متعارف ہو فراہم کرے۔ نمبر 2 بیوی کی غلطیوں سے درگزر کرے۔ نمبر 3 بیوی سے بد اخلاقی اور بے رخی سے پیش نہ آئے۔ نمبر 4 شوہر پر واجب ہے کہ کم از کم 4 ماہ میں 1 مرتبہ بیوی سے جمع کرے۔ نمبر 145 منکوحہ عورت یا عدت والی عورت سے نکاح کی خواستگاری کرنا۔ جو عورت منکوحہ ہو یا طلاق رجعی کے دن گزار رہی ہو اس سے نکاح کی خواستگاری کرنا حرام ہے، کیونکہ طلاق رجعی کے دوران شوہر کو رجوع کا حق حاصل ہوئے، لہذا طلاق رجعی والی عورت منکوحہ شمار کی جاتی ہے۔ علامہ شیخ محمد حسن نجفی اپنی کتاب جواہر الکلام میں اس مسئلے کو بیان کرنے کے بعد لکھتے ہیں اس حرمت پر فقہا کا اجماع ہے۔ منکوحہ عورت کو نکاح کی پیشکش کرنا انتہائی معیوب بات ہے اور یہ کسی بھی مومن کی عزت سے کھیلنے کے مترادف ہے۔ ہر مومن کی جان، مال اور ناموس محترم ہے اور یہ عمل فتنہ و فساد کا موجب ہے۔ ہو سکتا ہے کہ عورت اپنے شوہر سے چھٹکارا پانے کے لیے اسے زہر دے دے یا کسی دوسرے ذریعے سے ختم کر دے اور یوں ایک پیشکش قتل کا موجب بن جائے۔ نمبر 146 عدت وفات کے دوران عورت کا بننا سنورنا۔ جس عورت کا شوہر فوت ہو جائے اس عورت پر واجب ہے کہ وہ 4 ماہ 10 دن تک عدت میں رہے اور اس دوران عقد ثانی نہ کرے، اور اگر عورت حاملہ ہو تو وضع حمل تک نکاح نہیں کر سکتی۔ اگر بچہ 4 ماہ 10 دن سے پہلے پیدا ہو جائے تو عورت کو چاہیے کہ وہ 4 ماہ تک عدت میں رہے اور وضع حمل میں دیر ہو تو اس کی عدت وضع حمل تک ہوگی۔ عدت کے دوران بیوہ کے لیے زینت شمار ہونے والا لباس پہننا حرام ہے اور مجموعی طور پر وہ کوئی ایسا کام نہ کرے جو زیب و زینت شمار ہوتا ہو۔ ابن ابی یافور نے امام جعفر صادق علیہ السلام سے پوچھا کہ بیوہ کی عدت کے کیا احکام ہیں؟ امام علیہ السلام نے فرمایا نمبر 1 زینت کے لیے سرما نہ لگائے۔ نمبر 2 خوشبو استعمال نہ کرے۔ نمبر 3 تزئین و آرائش کا لباس نہ پہنے اور شوہر کے گھر کے علاوہ کہیں اور نہ جائے۔ البتہ جو حقوق اس پر واجب ہیں اس کے لیے مثلاً حج کے لیے جا سکتی ہے اور غسل کے بعد بالوں میں کنگھی کر سکتی ہے۔ وسائل الشیعہ جلد نمبر 15 صفحہ نمبر 450۔ بعض روایات میں آئے کہ اگر خضاب، سرما، رنگین لباس اور خوشبو زینت کے لیے نہ ہو تو یہ چیزیں حرام نہیں ہیں۔ آیت اللہ سید کاظم یزدی لکھتے ہیں جس عورت کا خاوند فوت ہو گیا ہو تو عدت وفات کے دوران اسے جسم اور لباس کی زینت مثلاً سرما لگانے اور خوشبو لگانے سے پرہیز کرنا چاہیے۔ زینت کا معیار زمان و مکان ہے جہاں وہ رہائش پذیر ہے۔ اجماع علماء اور احادیث سے زیب و زینت کی حرمت ثابت ہے۔ عروۃ الوثقیٰ جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 64۔ آیت اللہ خمینی تحریر الوسیلہ میں فرماتے ہیں احتیاط واجب یہ ہے کہ عورت عدت وفات کے دوران شوہر کے گھر سے نہ نکلے۔ جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 338۔ آیت اللہ خوی فرماتے ہیں عدت وفات کے دوران بیوہ کے لیے گھر سے نکلنا مکروہ ہے۔ منہاج الصالحین جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 228۔ مؤلف کہتا ہے بیوی کے لیے شوہر کا سوگ منانا ضروری ہے
جبکہ فرمودات معصومین کے مطابق متوی کے رشتہ داروں کو چاہیے کہ وہ 3 دن سے زیادہ سوگ نہ رکھیں اور اس سے زیادہ دنوں تک زینت کو ترک نہ کریں۔ آج کل ہمارے ہاں 40 دن کے سوگ کا جو رواج پایا جاتا ہے، اس کی کوئی شرعی دلیل نہیں ہے، اور کسی متوفی کے سوگ میں سیاہ لباس پہننے کا بھی کوئی حکم نہیں ہے، جبکہ اہل بیت کے فرمان کے مطابق سیاہ لباس پہننا مکروہ اور مذموم ہے۔ محمد بن سلیم بیان کرتے ہیں کہ امام محمد باقر علیہ السلام یا امام جعفر صادق علیہ السلام میں سے ایک بزرگوار نے فرمایا ہے، کسی کی موت پر 3 دن سے زیادہ سوگ نہیں رکھنا چاہیے، البتہ بیوہ کو عدت تک سوگ رکھنا چاہیے۔ وسائل شیعہ جلد نمبر 15 صفحہ نمبر 450۔ امام محمد باقر علیہ السلام نے فرمایا کہ سوگ 3 دن سے زیادہ نہیں ہونا چاہیے۔ بحار الانوار جلد نمبر 79 صفحہ نمبر 72۔ امام جعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا کہ جب حضرت جعفر بن ابی طالب شہید ہوئے تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہ کو حکم دیا کہ وہ اسماء بنت امس جعفر طیار کی بیوہ کے پاس جائیں اور 3 دن تک ان کے لیے کھانا پکائیں تاکہ شہید کی بیوہ اور بچے سوگ میں مصروف رہیں۔ امام نے فرمایا اس دن سے مسلمانوں میں یہ رسم قائم ہوئی کہ متوفی کے گھر 3 دن تک کھانا پہنچایا جائے۔ بحار الانوار جلد نمبر 79 صفحہ نمبر 72۔ نمبر 147، مردوں کے لیے ریشم اور سونا استعمال کرنا۔ شرائع الاسلام اور جواہر الکلام میں مرقوم ہے کہ مرد کے لیے سونے کی انگوٹھی پہننا حرام ہے، بلکہ کسی بھی طرح مرد کے لیے سونے سے زینت کرنا حرام ہے، اور اس حرمت پر اجماع ہے، کسی نے آج تک اس میں اختلاف نہیں کیا۔ امام جعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا کہ مرد کو چاہیے کہ وہ سونے کی تاروں سے بنا ہوا لباس نہ پہنے اور اس لباس میں نماز نہ پڑھے، یہ لباس اہل بہشت کے لیے مخصوص ہے۔ وسائل الشیعہ جلد نمبر 3 صفحہ نمبر 301۔ آیت اللہ سید کاظم یزدی عروۃ الوثقی میں لکھتے ہیں، نماز گزار کے شرائط لباس میں ایک شرط یہ کہ اگر وہ مرد ہے تو وہ زربفت کا لباس نہ پہنے۔ نماز کے علاوہ بھی مرد کے لیے زربفت کا لباس پہننا حرام ہے۔ زربفت کی طرح مردوں کے لیے ریشم کا لباس پہننا بھی ممنوع ہے۔ نماز کے علاوہ بھی ریشم کا لباس پہننا حرام ہے۔ خلاصہ یہ ہے کہ مرد کے لیے سونے سے زینت کرنا حرام ہے، خواہ وہ لباس کی صورت میں ہو یا انگوٹھی کی صورت میں ہو۔ جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 341 اور 562۔ آیت اللہ خمینی لکھتے ہیں، نمازی کا لباس زربفت کا نہیں ہونا چاہیے، خواہ وہ لباس ساتر ہو یا نہ ہو۔ نماز کے سوا بھی مرد پر سونے کا استعمال حرام ہے، خواہ وہ لباس کی شکل میں ہو یا انگوٹھی اور کنگن کی شکل میں ہو۔ تحریر الوسیلہ جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 145۔ آیت اللہ گلپگائنی کا بھی یہی فتویٰ مرقوم ہے۔ نمبر 148، دوسری سنت کا لباس پہننا۔ آیت اللہ سید کاظم یزدی عروۃ الوثقی میں لکھتے ہیں، لباس شہرت کا پہننا حرام ہے، اور لباس شہرت سے مراد یہ کہ انسان ایسا لباس پہنے جو اس کی شخصیت کے لیے نامناسب ہو۔ مثلاً ایک عالم دین فوجی کا لباس پہنے یا فوجی عالم دین کا لباس پہنے، مرد عورت کا لباس پہنے یا عورت مرد کا لباس پہنے۔ عیبت یہ ہے کہ ایسے لباس میں نماز نہ پڑھی جائے۔ صاحب الوسائل الشیعہ نے سند صحیح کے ساتھ امام جعفر صادق علیہ السلام کا یہ فرمان نقل کیا ہے، اللہ کو لباس شہرت سخت ناپسند ہے۔ وسائل الشیعہ میں اسی مفہوم کی اور بھی کئی احادیث مرقوم ہیں جنہیں ہم بغرض اختصار نقل نہیں کر رہے۔ امام زمانہ اجل اللہ تعالیٰ فروز شریف کے ظہور کی علامات میں سے ایک علامت یہ بھی ہے کہ اس زمانے میں مرد زنانہ لباس پہنیں گے اور عورتیں مردانہ لباس پہنیں گی۔ شیخ صدوق نے میں امیر المومنین علیہ السلام کا یہ فرمان نقل کیا ہے کہ لوگوں پر ایسا زمانہ آئے گا کہ مرد عورتوں کے لباس پہنیں گے اور عورتیں مردوں کے لباس پہنیں گی، اور وہ لوگ نماز کے شرائط و حقیر جانیں گے۔ نمبر 149،
غنا و موسیقی اور ہر وہ آواز جو لو لعب کی محفل کے لیے مخصوص ہو وہ حرام اور گناہ کبیرہ ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں اس طرح کی آہنگ اور الحان پر دردناک عذاب کی وعید سنائی ہے اور اہل ایمان کو اس سے دور رہنے کا حکم دیا ہے۔ امام علی رضا علیہ السلام نے فرمایا ہے لغویات میں مشغول رہنا گناہ کبیرہ ہے۔ عیون الاخبار الرضا جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 127۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرمایا ہے بتوں کی ناپاکی سے بچو اور لغو باتوں سے بھی بچو، سورہ حج آیت نمبر 30۔ رحمان کے بندے محفل ظہور میں شرکت نہیں کرتے، سورہ فرقان آیت نمبر 72۔ امام جعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا ہے قول زور اور محفل زور سے مراد غنا اور موسیقی کی محفل ہے، اور غنا رات منافقت کا سرچشمہ ہے، کافی جلد نمبر 6 صفحہ نمبر 431۔ جس گھر میں موسیقی اور غنا ہو وہ گھر رسوائی سے محفوظ نہیں رہتا، اس گھر میں رحمت کے فرشتے نہیں آتے اور اس گھر میں دعا قبول نہیں ہوتی، کافی جلد نمبر 6 صفحہ نمبر 433۔ امام علی رضا علیہ السلام نے فرمایا ہے جنت میں ایک ایسا درخت ہے جس کی شاخوں پر ہوا لگتی ہے تو اس سے غنا اور موسیقی کی آوازیں پیدا ہوتی ہیں، اور یہ آوازیں اسے نصیب ہوں گی جو اس دنیا میں موسیقی سے پرہیز کرتا ہوگا۔ غنا اور موسیقی سننے میں مگن ہونے کے سلسلے میں امام محمد باقر علیہ السلام نے فرمایا جو کسی بولنے والے کی آواز پر کان دھرتا ہے گویا وہ اس کی عبادت کرتا ہے۔ اگر بولنے والا خدا کا پیغام پہنچا رہا ہے اور سننے والا اس پر دھیان دے رہا ہے تو گویا وہ اللہ کی عبادت کر رہا ہے، اور اگر بولنے والا شیطان کا پیغام پہنچا رہا ہے اور سننے والا اس کی بات پر اس کی طرف کان لگاتے ہیں تو گویا وہ شیطان کی عبادت کر رہا ہے۔ ایک شخص نے امام محمد باقر علیہ السلام سے پوچھا کہ غنا کا کیا حکم ہے؟ آپ نے یہ فرمایا یہ بتاؤ کہ جب قیامت کے دن خدا حق اور باطل کو الگ الگ کرے گا تو غنا کہاں ہوگا؟ اس نے کہا کہ غنا باطل کے ساتھ ہوگا۔ آپ نے فرمایا کہ تم نے خود ہی فیصلہ کر دیا ہے، کافی جلد نمبر 6 صفحہ نمبر 435۔ امام جعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا ہے خدا جس کو نعمت دے اور وہ نعمت پا کر موسیقی کے انسٹرومنٹس سے دل بہلائے تو اس نے خدا کی نعمت کی ناشکری کی، وسائل الشیعہ جلد نمبر 17 صفحہ نمبر 127۔ امام جعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا ہے غنا کے ساز بجانے سے دل میں یوں نفاق پیدا ہوتا ہے جیسے پانی سے سبزہ اگتا ہے، وسائل الشیعہ جلد نمبر 12 صفحہ نمبر 232۔ جس شخص کے گھر میں 40 دن تک موسیقی ہوتی رہے تو اللہ تعالیٰ اس شخص پر کفندر نامی شیطان کو مسلط کرتا ہے، وہ اس پر قابو پا لیتا ہے جس کے سبب اس کی حیا چلی جاتی ہے اور اسے کوئی پرواہ نہیں رہتی کہ وہ کیا کہہ رہا ہے یا اس کے متعلق کیا کہا جا رہا ہے۔ جس گھر میں 40 دن تک گانا بجانا جاری رہے اس گھر کے مالک پر کفندر مسلط ہو جاتا ہے، وہ شخص پر ایسی پھونک مارتا ہے کہ اس کی حیا چلی جاتی ہے اور وہ اتنا بے حیا ہو جاتا ہے کہ لوگ اس کے گھر والوں سے بدکاری کریں تب بھی اس کو کوئی پرواہ نہیں ہوتی، کافی جلد نمبر 6 صفحہ نمبر 433۔ محفل موسیقی پر خدا کی نظر رحمت نہیں ہوتی، ایسی محفل سجانے والا اللہ کی لعنت کا مصداق ہوتا ہے۔ موسیقی اور جدید سائنس۔ اللہ تعالیٰ نے انبیاء کرام علیہ السلام کے توسط سے انسانوں کو جو تعلیم دی ہے وہ دنیا اور آخرت دونوں میں ان کی سلامتی کی ضامن ہے۔ انبیاء انسانوں کے حقیقی رہنما تھے، انہوں نے انسانوں کی خیر خواہی کی اور ان کو نقصان دہ چیزوں سے منع فرمایا، لیکن انسانوں کی بدنصیبی رہی کہ انہوں نے انبیاء کی باتوں پر عمل نہیں کیا اور ان کو انسانی آزادی میں رکاوٹ کہہ کر اس سے منہ موڑ لیا۔ ماضی میں انسان نے اپنی سرکشی کی وجہ سے آسمانی تعلیم پر عمل نہیں کیا اور آج بھی آسمانی تعلیم اس کے رگوں پہ میں نہیں سمائی ہے، لیکن میڈیکل سائنس نے بتا دیا ہے کہ آسمانی تعلیم جن چیزوں سے روکتی ہے وہ چیزیں بلا شبہ صحت کے لیے مضر ہیں۔ میڈیکل ڈاکٹرز آج یہ انکشاف کر رہے ہیں کہ
دین نے جن چیزوں کو حرام قرار دیا ہے وہ انسان کی صحت پر نہایت برے اثرات مرتب رکھتی ہیں۔ آیت اللہ دست شیرازی اپنی کتاب گناہ کبیرہ جلد نمبر 2 میں ایک کتاب کے حوالے سے لکھتے ہیں، عضویات کے ماہرین نے انسانی جسم کو کئی حصوں میں تقسیم کیا ہے۔ دماغ اور ریڑھ کی ہڈی میں موجود حرام مغز پر محیط ہے۔ نظام ریڑھ کی ہڈی کے سرے سے شروع ہو کر تمام اعضاء میں تقسیم ہو جاتا ہے، لیکن اعصاب کا سلسلہ دماغ سے شروع ہو کر ریڑھ کی ہڈی سے گزرتا ہوا نظام کے برابر پورے جسم میں بڑھ جاتا ہے۔ سمپیتھک نظام میں بیداری کی حالت میں اور کام کے دوران انسانی جسم کو کارکردگی پر آمادہ کرتا ہے اور اسے کام کرنے میں مدد دیتا ہے۔ پیرا سمپیتھک نظام خود کار طریقے پر ضائع ہونے والی توانائی کو بحال کرتا ہے، چونکہ ان دونوں اعصاب کے کام ایک دوسرے کے برعکس ہیں، اس لیے جب بھی بیرونی عوامل ان کے توازن کو متاثر نہیں کرتے، دونوں اپنا اپنا کام کرتے رہتے ہیں اور جسم متوازن طریقے پر کام کرتا رہتا ہے۔ یہ توازن انسان کی ذہنی اور جسمانی سلامتی اور سکون کو برقرار رکھتا ہے، لیکن جیسے ہی ان دونوں میں سے کوئی ایک اپنا توازن کھو دیتا ہے تو انسان میں ذہنی اور جسمانی خلل پیدا ہو جاتا ہے۔ سمپیتھک نظام کا اہم کام جسم میں فعالیت پیدا کرنا جیسے چونکنا پن اور محنت وغیرہ۔ اس کے برعکس پیرا سمپیتھک نظام میں سستی، نیند، غفلت، بھول چوک اور رنج و غم وغیرہ پیدا کرتا ہے۔ جس وقت بیرونی عوامل اعصاب کو متاثر کرتے ہیں تو سمپیتھک اور پیرا سمپیتھک نظام ان عوامل کے تناسب سے اپنا توازن کھو کر گھٹ جاتے ہیں یا بڑھ جاتے ہیں۔ ظاہر ہے کہ ان دونوں اعصابی نظاموں میں جتنا فاصلہ بڑھتا جاتا ہے، اسی قدر نفسیاتی الجھنوں یعنی ذہنی عدم توازن کا آغاز ہوتا جاتا ہے۔ ان بیرونی عوامل میں جو سمپیتھک اور پیرا سمپیتھک نظام کے درمیان میں عدم توازن پیدا کرتے ہیں، موسیقی کے سر تال بھی شامل ہے۔ جس وقت موسیقی کی تربیت تانے یا المیہ دھنیں اور خاص طور پر اس کا بلند آہنگ شور جیسا کہ مثلا پاپ اور راک میوزک میں ہوتا ہے، اس توازن کو جو سمپیتھک اور پیرا سمپیتھک نظام میں لازمی طور پر پایا جاتا ہے درہم برہم کر دیتا ہے۔ اس کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ ہاضمہ جاذبہ جسم کی وہ قوت جس کے ذریعے اعضاء غذا کے مفید اور مناسب اجزاء کو جسم میں جذب کر لیتے ہیں۔ دافعیت جسم کی اس قوت کا نام جو خوراک کے اس حصے کو جو غذا بننے کی قابلیت نہیں رکھتا وہ نکال دیتی ہے۔ دل کی دھڑکن اور جسم کے مائعات مثلا خون وغیرہ کے دباؤ کی حالت میں خلل پڑ جاتا ہے اور دھیرے دھیرے انسان ایسی بیماریوں میں مبتلا ہو جاتے ہیں جن کے علاج سے طب جدید اپنی تمام تر حیرت انگیز ترقیوں کے باوجود اکثر موقعوں پر بے بس نظر آتی ہے۔ مختلف نفسیاتی بیماریوں، فکری الجھنوں اور ذہنی عدم توازن، قسم کے پاگل پن، دل اور دماغ کے بہت سے سکتوں کی جو تمام دنیا میں روز بروز بڑھتے جا رہے ہیں اور معالجوں کی توجہ کا مرکز بن گئے ہیں۔ 95% تعداد اس منحوس تہذیب کا نتیجہ ہے جس کا اہم حصہ ریڈیو اور ٹی وی کے ذریعے موسیقی کی نشریات اور گانے بجانے کی محفلیں اور کنسرٹ ہیں۔ گانے بجانے، کنسرٹوں، طرح طرح کی موسیقیوں، فلموں اور رقصوں ہی کا نتیجہ ہے کہ جو تمام ملکوں میں دیوانوں اور نفسیاتی بیماروں کی تعداد بڑھتی جا رہی ہے اور دنیا کے بڑے بڑے ملکوں خصوصاً یورپ اور امریکہ کے ہسپتالوں کی تعداد بھی بڑھ رہی ہے۔ اے کاش انسان یہ سمجھ سکتا کہ سامراجی طاقتیں قوموں کے اصحاب اور قوت فکر پر غلبہ پانے کے مقصد سے کس طرح موسیقی اور شراب نوشی کو عام کر کے ان کے اعصاب کو کمزور کر رہی ہیں اور فکری الجھنیں اور نفسیاتی بیماریاں پیدا کر رہی ہیں۔ اے کاش انسان کو ہوش آ جائے کہ ذرا سی دیر کے مزے کے لیے اس نے کس طرح اپنی
کرنے والی قوتوں کو اغیار کے اختیار میں دے دیا ہے۔ کولمبیا یونیورسٹی کے ڈاکٹر ولف ایڈلر نے ثابت کر دیا ہے کہ موسیقی کی دلکش دھنیں انسانی اعصاب پر نہایت خراب اثرات مرتب کرتی ہیں۔ ڈاکٹر ایڈلر نے موسیقی کے نقصانات پر ایک مفصل کتاب شائع کی ہے۔ امریکہ کے ہزاروں باشندے اس کے پیرو ہو گئے ہیں۔ انہوں نے موسیقی کو اپنے لیے ممنوع قرار دے لیا ہے اور ایک تفصیلی خط امریکی سینٹ کو بھیجا ہے جس میں مطالبہ کیا گیا ہے کہ ہر قسم کے کنسرٹ پر پابندی لگا دی جائے۔ مؤلف عرض کرتا ہے، مغربی ممالک نے ترقی پذیر ممالک بالخصوص اسلامی دنیا کو تباہ و برباد کرنے کے منصوبے بنا رکھے ہیں اور اسلامی دنیا کی تباہی کے لیے غیر اخلاقی فلموں، منشیات اور مذہبی عقائد کی جنگ برپا کر کے اور وہاں کے عوام کو دین و مذہب اور علماء سے دور رکھنے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ اسلامی ممالک کی صدیوں کی ثقافت کو برباد کرنے کے لیے بے حجابی اور بد حجابی کو رواج دیا جا رہا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ جمہوریت کے دل فریب نعرے بلند کر کے جوانوں کو اپنا ہم نوا بنانے کی کوششیں جاری ہیں۔ زمینی وسائل کی یہ قزاق عالم اسلام کو دہشت گرد ثابت کرنے پر تلے ہوئے ہیں۔ وہ میڈیا کے ذریعے مسلمانوں کو غیر مہذب، دہشت گرد اور جنگجو قوم ثابت کرنے کے لیے اربوں ڈالر خرچ کر رہے ہیں اور انہوں نے تہذیبوں کی غیر اعلانیہ جنگ شروع کر رکھی ہے۔ اہل موسیقی کا انجام۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، قیامت کے دن سارنگی بجانے والے کا منہ کالا ہوگا اور اس دن اس کے ہاتھ میں دوزخ کی آتشی سارنگی ہوگی اور 70,000 فرشتے فولادی گر سے اس کے سر اور منہ پر ضربے لگا رہے ہوں گے، اور سارنگی بجانے والا جب قبر سے نکلے گا تو اندھا، بہرا اور گونگا ہوگا۔ بہار الانوار جلد نمبر 76 صفحہ نمبر 353۔ آخری زمانے میں موسیقی کو عروج حاصل ہوگا۔ امام جعفر صادق علیہ السلام نے ظہور مہدی کی علامات کے سلسلے میں ایک طویل حدیث کے ضمن میں فرمایا ہے، اس زمانے میں موسیقی کے ساز عام ہوں گے اور موسیقی عروج پر ہوگی، کوئی کسی کو اس سے منع نہیں کرے گا اور اس پرآشوب دور میں کسی کو اس سے منع کرنے کی جرت نہ ہوگی۔ وسائل الشیعہ جلد نمبر 11 صفحہ نمبر 516۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے سلمان فارسی سے علائم قیامت کی ایک حدیث کے ضمن میں فرمایا تھا، اس زمانے میں موسیقی کا بڑا رواج ہوگا، خوش گلو عورتیں گانے گائیں گی اور غنا اور موسیقی کے ساز عام ہوں گے اور لوگوں کو اس کی پرواہ تک نہ ہوگی۔ وسائل الشیعہ جلد نمبر 15 صفحہ نمبر 349۔ امام جعفر صادق علیہ السلام نے منصور دوانقی کے سامنے ظہور مہدی کی علامات بیان کرتے ہوئے فرمایا تھا، حرمین شریفین میں لوگ ایسے کام کریں گے جو خدا کو سخت ناپسند ہوں گے اور اس زمانے کے لوگ اتنے بے حس ہوں گے کہ کوئی کسی کو روکنے والا نہ ہوگا۔ حرمین میں موسیقی کو عروج حاصل ہوگا اور اگر کوئی کسی کو نصیحت کرے گا تو نصیحت سننے والا کہے گا کہ تم اپنے کام سے کام رکھو، تم پورے معاشرے کے ٹھیکیدار نہیں ہو۔ اس زمانے میں لوگ بدکاروں کی پیروی کریں گے۔ وسائل الشیعہ جلد نمبر 11 صفحہ نمبر 517۔ مؤلف عرض کرتا ہے، معلوم ہوتا ہے کہ امام کی پیشن گوئی ہمارے زمانے میں پوری ہو چکی ہے، کیونکہ آج کل لوگ بے باکی کے ساتھ گناہ کر رہے ہیں اور کوئی امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کا فرض ادا کرنے پر تیار نہیں، اور اگر کوئی یہ فرض ادا کرنے کی کوشش کرتا ہے تو لوگ اس کا مذاق اڑاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ اس پرآشوب دور کی فتنوں سے ہمیں اپنی امان میں رکھے اور ہمارا انجام بالخیر ہو۔ موسیقی کے متعلق فقہا کی آراء۔ شیخ انصاری مقاصد میں لکھتے ہیں، غنا اور موسیقی کی حرمت میں کوئی اختلاف نہیں ہے، اس کی حرمت کے متعلق دو قسم کی روایات ملتی ہیں، کچھ روایات حد اطمینان اور کچھ حد یقین تک پہنچی ہوئی ہیں، اور تمام روایات میں غنا کو حرام قرار دیا گیا ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ
لو اور باطل ہے، اور اس لو کا مشاہدہ راگ مثلا ساز سر سا رے گا ما پا دھا نی اور کلاسیکی موسیقی گاتے وقت کیا جا سکتا ہے۔ غنا اور طرب اس وقت حرام ہے جب اسے اہل معصیت کی طرز پر گایا جائے، اور اگر قرآن کو بھی اس لہن میں پڑھا جائے تو حرام ہے، اور احادیث میں اس کی ممانعت وارد ہوئی ہے۔ غنا کے طرب آور ہونے کا مطلب یہ کہ وہ گانے والے یا سننے والے کے جذبات کو ابھارے، یا پھر لوگ عرفی طور پر اسے غنا کہتے ہوں، اور یہ کہنا صحیح نہیں ہے کہ وہ تمام افراد کے لیے تحریک آور ہو یا اس کے سننے سے انسان ریلیکس ہو جائے اور اس کی بدن کی کیفیت بدل جائے، کیونکہ عرفی غنا کی بہت سی اقسام میں یہ خاصیت نہیں ہوتی اور یوں اسے حرمت سے خارج کرنا پڑے گا۔ اسی لیے شہید ثانی نے شرح لمحہ اور مسالک میں فرمایا کہ جس بھی گائکی کو عرف عام میں غنا سمجھا جاتا ہے وہ حرام ہے۔ اس کے بعد شیخ اعظم لکھتے ہیں وہ مقامات حرمت غنا سے مستثنیٰ ہیں۔ پہلا مقام حدی خوانی کا ہے، جب ایک اونٹ سوار اپنے اونٹ کو تیز چلانے کے لیے حدی خوانی کرتا ہے تو یہ حرام نہیں ہے، لیکن ہمارے پاس حدی خوانی کے جواز کی کوئی دلیل نہیں ہے۔ دوسرا، شادی کے موقع پر شادی بیاہ کے گیت گانا، اور جب دلہن کو شوہر کے گھر لایا جاتا ہے اس وقت شادی بیاہ کے گیت گانا حرام نہیں ہے۔ کچھ روایات سے اس کا استثناء ثابت ہوتا ہے، لیکن احتیاط یہ ہے کہ اس سے بھی پرہیز کیا جائے۔ جیسا کہ شہید اول نے اپنی کتاب دروس میں استثنائی روایات کے ضعیف ہونے کی وجہ سے لکھا ہے کہ احتیاط یہ کہ اس سے پرہیز کیا جائے۔ آیت اللہ خمینی لکھتے ہیں غنا حرام ہے، اور غنا آواز کے بلند کرنے اور حلق میں اس کو اس طرح گھمانے کو کہتے ہیں کہ اس میں وہ کیفیت پیدا ہو جائے جو محفل لہو و طرب کے ساتھ مخصوص ہے۔ کچھ فقہا شادی کے اجتماع میں عورتوں کے غنا کو جائز قرار دیتے ہیں، اور ان کا یہ نظریہ حقیقت سے دور بھی نہیں ہے۔ البتہ اس میں بھی احتیاط کی ضرورت ہے، اور اس طرح کے غنا کو شادی بیاہ کے موقع پر اور اس سے کچھ پہلے اور کچھ بعد تک ہی محدود رکھنا چاہیے، اس کو زیادہ وسعت نہیں دینی چاہیے۔ جبکہ احتیاط مستحب یہ ہے کہ غنا اور موسیقی سے مطلقاً پرہیز کرنا چاہیے۔ تحریر الوسیلہ جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 497۔ آیت اللہ دست غیب شیرازی اپنی کتاب گناہ کبیرہ میں لکھتے ہیں غنا کی حرمت کے لیے شیعہ فقہا میں کوئی اختلاف نہیں ہے۔ غنا کی حرمت مسلم ہے اور صاحب مستند ہے، اور صاحب مستند نے حرمت غنا کو ضروریات دین میں سے قرار دیا ہے، اور صاحب اعزاز لکھتے ہیں کہ اس کی حرمت کی روایات حد تواتر تک پہنچی ہوئی ہیں۔ البتہ غنا کے مفہوم اور اس کی حقیقت کے متعلق تھوڑا سا اختلاف ہے۔ شیخ انصاری نے اس کے متعلق جو کچھ لکھا ہے اکثر علماء و مراجع کے فتوے بھی اس کی تائید کرتے ہیں۔ جیسا کہ پہلے عرض کیا جا چکا ہے، غنا طرب آور آواز کو کہا جاتا ہے، یعنی اس میں طرب انگیزی کی خاصیت موجود ہو، اگرچہ وہ بالفعل طرب آور نہ ہو، اور فاسق و فاجر لوگوں کے لیے سرتال کی طرز پر ہو، اور آلات موسیقی اور رقص کے لیے موزوں ہو، اور اسے سن کر انسان لذت شہوانی کی طرف مائل ہو، اور یہ قطعی طور پر حرام ہے۔ اس کے لیے شعر و نثر کا کوئی فرق نہیں ہے، اور خواہ اس میں آل محمد کا قصیدہ پڑھا جائے یا نوحہ پڑھا جائے، قرآن پڑھا جائے یا دعا پڑھی جائے یا اذان دی جائے پھر بھی حرام ہے، بلکہ اس کا گناہ زیادہ ہے، کیونکہ اس میں ایک تو غنا ہے اور دوسرا اس سے قرآن اور اہل بیت طاہرین کی توہین ہوتی ہے۔ البتہ صرف خوبصورت آواز کو ہی حلق میں گھمایا پھرایا جائے اور وہ طرب آواز نہ ہو تو کوئی حرج نہیں۔ امام جعفر صادق علیہ السلام فرماتے ہیں کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے قرآن کو عرب کے لہجوں اور ان کی آوازوں کے مطابق پڑھو، اور اہل فسق اور بدکار لوگوں کی طرزوں سے پرہیز کرو۔ عنقریب ایسے لوگ پیدا ہوں گے جو قرآن کو راگ نوحے اور راہبوں کے انداز میں پڑھیں گے، قرآن ان کے حلق سے نیچے نہیں اترے گا، ان کے اور ان کے چاہنے والوں کے دل حق سے منحرف ہوں گے۔ وسائل الشیعہ کتاب الصلاۃ۔ علماء اہل سنت نے ایک حدیث سے رسول نقل کی ہے، اس حدیث کے مطابق قرآن کو غنا کی طرح پڑھنا منع ہے،
اہل سنت کے مشہور عالم ابن اسیر نے اپنی کتاب نہائیہ میں لکھا ہے اور حدیث کا معنی یہ کہ جو قرآن کی موجودگی میں غیر قرآن سے بے نیاز نہیں ہوتا وہ ہم میں سے نہیں ہے، لہذا اس حدیث سے غنا کو ثابت نہیں کیا جا سکتا۔ اس کے برعکس رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا آخری زمانے میں کچھ گروپ ایسے ہوں گے جو غیر اللہ کی خوشی کے لیے قرآن سیکھیں گے اور اسے غنا میں ڈھالیں گے اور غنا کے انداز میں پڑھیں گے۔ البتہ قرآن کو خوش الحانی سے پڑھنا چاہیے۔ خوش الحانی اور چیزیں اور غنا اور راگ دوسری چیز ہے۔ قادیان دین نے قرآن کو خوش الحانی کے ساتھ پڑھنے کی ترغیب دی ہے۔ ابو بصیر نے امام جعفر صادق علیہ السلام سے روایت کی ہے کہ قرآن کو خوبصورت آواز میں پڑھو، اللہ کو خوبصورت آواز پسند ہے۔ نیز ابن ابی عمیر نے روایت کی ہے قرآن غم کے ساتھ نازل ہوا تو اسے غمگین لہجے میں پڑھو۔